اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ام سلمة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في دبر صلاة الفجر اللهم انی اسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا رواہ احمد وابن ماجہ والبیہقی فی دعوات الکبیر۔ حضرت ام المؤمنین امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نماز فجر کے بعد یہ دعا فرماتے اور بلند آواز سے فرماتے: الہی میں تجھ سے نفع بخش علم، مقبول عمل اور حلال اور طیب روزی مانگتا ہوں۔ یہ روایت امام احمد نے، امام ابن ماجہ نے، امام بہقی نے دعوات الکبیر میں نقل کی۔ اس حدیث پاک سے چند اہم ترین مسائل سامنے آئے۔ سب سے پہلا، نماز کے بعد دعا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے جسم کی جو یہ ظاہری زینت ہے نا، یہ جو ہم نے لباس پہنا ہوا یہ ہمارا ظاہری زینت ہے، لیکن جو اندر ہے جس کو دل کہتے ہیں اس کی زینت ایمان ہے۔ ایمان ہے تو دل سبحان اللہ خوبصورت ترین دل ہے، اگر ایمان نہیں تو صرف ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اور گمراہی کا ایک جو ہے وہ سورس ہے۔ بدن کی حقیقی زینت نیک اعمال سے ہے۔ یہ جو ہمارا جسم ہے نا جی، اس کی حقیقی زینت کیا ہے؟ چہرے پہ تو ہم نے سرخی لگا لی، پاؤڈر لگا لیا اور ہم نے کریمی شریمیں مل کے اپنے آپ کو سیٹ کر لیا، لیکن آپ کے جسم کی زینت کیا ہے؟ یہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے، یہ آپ کے جسم کی زینت ہے۔ اس کے خاطر پانی روکا جائے، کھانا روکا جائے، روزہ رکھا جائے، اس کے خاطر اپنی محنت کی کمائی اس کے راہ میں دی جائے، یہ اس جسم کی زینت ہے۔ اور یہ تمام کی تمام اللہ سونا اپنے خاص بندوں کو نصیب کرتا ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا۔ اتنا پیسہ ہوگا، اتنا پیسہ، اتنے دل ہوں گے، پیدی دل ہے، نکلتے ہی نہیں۔ اور میں نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں، دوسروں کو تو انہوں نے کیا کھانا کھلانا ہے، وہ بیچارے خود اپنے اوپر نہیں لگاتے، خود معروم رہتے ہیں۔ انتہائی گندے کپڑے، بدبودار جسم، اور اللہ معاف کرے بیچارے بھوکے ننگے رہتے ہیں، حالانکہ کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو کمی ہے کسی چیز کی، نہیں، اپنی ذات کے اوپر نہیں لگاتے، مر جاتے ہیں لیکن اپنی ذات پہ نہیں لگا۔ اللہ کے بندے آج کل تو پتہ ہی کوئی نہیں کیا تیری زندگی ہے، جو کمایا کم از کم اپنے ہاتھ کی کمائی اپنی ذات کے اوپر تو لگانا، اپنی ذات کے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر لگا کے مر۔ تیرے مرنے کے بعد تیرا پیسہ تیرا نہیں، نہ تیری قبر پہ لگنا ہے، نہ تیری اولاد پہ لگنا ہے، جس کے ہاتھ جو لگنا ہے وہ لے لو کہ اوکے۔ ورنہ مجھے بتا دیں قارون کا خزانہ آج تک نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا؟ یہ مصر کے جتنے بھی عجائب وہ ہیں احرام، ان کی قبریں نکل رہی ہیں، ان کے ساتھ جو سونے پڑے ہیں سارے نکال کے دنیا کھا رہی یا نہیں کھا رہی؟ کس فرعون کے کام آئے؟ کسی کے بھی نہیں ہے۔ نمرود کے خزانے، فرعون کے خزانے، یہ دنیا کے دبے ہوئے جتنے بھی خزانے نکل کے دنیا کھا رہی ہیں نا، جنہوں نے کمایا اکٹھا کیا کدھر گئے؟ اب ہم ہمارے ملک کی حالات کو دیکھ رہے ہیں، جب کسی کے اوپر پکڑ بنتی ہے تو وہ کتنا پیسہ کمایا ہوا کدھر گیا؟ نہ اس کے کام آیا، نہ اس کے خاندان کے کام آیا، گیا بیت المال، حکومتی خزانے میں گیا۔ بجائے اس کے وہ جو اگر خدا نخواستہ غلط استعمال ہو جائے، آپ کا پیسہ اگر غلط استعمال ہو جائے تو جوتے تو آپ کو پڑیں گے، قبر میں بھی عذاب آپ کو پڑ رہا ہے، کیونکہ کٹھا تو آپ نے کیا نا، سبب تو آپ بنے نا، کٹھا آپ نے کیا ہے، آپ نے نہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، نہ اپنے اوپر خرچ کیا، نہ ضرورت مند کے اوپر خرچ کیا، تو بابو جوتے تو آپ کو پڑیں گے، سبب آپ بنے۔ اب وہ چاہے چور لے جائیں، چاہے ڈاکو لے جائیں، چاہے جو مرضی لے جائیں۔ ایک بات۔ اگلی بات، علم یہ دل کا رزق ہے، ہم بغیر روٹی کھائے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر اس دل کو علم کی خوراک نہ ملے یہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بدن، عمل جو ہے یہ بدن کی مانوی روزی ہے، اگر عمل نہ ہو، ہم نماز نہ پڑھیں، آپ بے نمازی آدمی کے پاس بیٹھ جائیں، جو بندہ قرآن، عبادت وغیرہ یہ چیزیں نہیں کرتا، آپ کو اس کے جسم سے ایک عجب قسم کی بدبو آئے گی،
ہم 5 وقت وہ کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں. اگر طہارت کی حاجت ہو تو ایک نمازی آدمی 2 سے 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا نہائے بغیر. اول تو کوشش کرتا ہے روزانہ ہی نہائے، ورنہ ایک دن چھوڑ کے تو ایک دن لازمی ہی نہاتا ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں اللہ معاف کرے، ان سے مردار کی بدبو آتی ہے. ظاہری بات ہے جب عمل نہیں کریں گے تو مردار کی بو تو آنی ہے نا. اور حلال رزق یہ دونوں کی اصل ہے. علم کا نور کب آئے گا، عمل کی روزی کب ملے گی بدن کو، جب رزق حلال ہوگا. اور اگر حرام روزی ہے تو نہ دل میں نور پیدا ہو سکتا ہے، نہ عمل میں خوشبو آ سکتی. نمازی آدمی کے چہرہ، آپ چاہتے ہیں آپ کے چہرے جو ہے خوبصورت ہو جائیں، روشن ہو جائیں، فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دو. آپ اگر تنگ ہیں، اپنی روزی سے تنگ ہے، آپ اپنے رزق سے تنگ ہیں، آپ پریشانی سے تنگ ہیں، آپ کو پیسہ آتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کدھر گیا، تو فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اتنی برکت دے دے گا تمہارے ہوش بھی نہیں رہیں گے کہاں سے اللہ تعالیٰ فرمائے. گھر میں جاتی دفعہ سلام کرنا شروع کر دو، اور جاتے ہی حضور پر درود پاک پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھو، اللہ رزق تمہیں دروازے توڑ کے عطا فرمائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں قبر کا سکون ہو جائے، عصر کی نماز کی پابندی کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری قبر میں سکون کر دے گا. عادت بن جائے گی. نہیں مرتا جب انسان کی روح نکلتی ہے اس وقت اس کا اثر کا وقت ہوتا ہے. اگر نماز کا پابند ہو تو وہی اس کو فکر لگی ہوتی ہے کہ میں نے نماز پڑھنی. فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ یار، مجھے نماز پڑھ لینے، نماز پڑھ. تو فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ جو سوال کرنے آئے وہ تو یہ خود ہی جواب دے رہا ہے، اس کے عمل سے جواب دے رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکون کی نیندیں ہو جائے رات کی، عشاء کی نماز پڑھ لیے کریں. عشاء کی نماز پڑھ لو، آپ کو گولی کھانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پھر اگر حرام روزی ہو تو دل میں نور بھی نہیں پیدا ہوتا، معرفت بھی نہیں پیدا، بغیر علم نافع کے عمل صالح کی توفیق بھی نہیں ملتی. تم جس کا علم اور عمل تو اچھا دیکھو مگر اس کی روزی حرام ہے تو اس کی مچھر کے پر کے برابر بھی پرواہ نہیں کرتی. ہو حضرت صاحب لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حضرت صاحب پیر بھی ہیں، تسبیح کے دانے کے اوپر ٹھا من کے تے من کا ٹھا من کا، او تیری خیر ہو جائے، لمبی لمبی گڈیاں تے بڑے بڑے جناب انہاں دے آستانے. لیکن حضرت صاحب دی کمائی مشکوک ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اوقات نہیں. آپ سادہ سے مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے علم دے تو وہ جو ہمیں نفع دے، روزی دے وہ جو اس کو مقبول ہو اور حلال ہو. اللہم صلی علی